نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قریش میں دعوت اسلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنا اور اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا، البتہ تمہاری وجہ سے یہ ہوگا کہ تمہاری مخالفت نہ کروں گا۔ علماء شعر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی۔ بعد ازاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر بن انبسہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ و خالد بن سعید مسلمان ہوئے۔ ان بزرگوں کے بعد قریش کے ایک گروہ نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ ان کو اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے قوم سے برگزیدہ کر دیا، اور ان میں سے اکثر مشہور و بل نجتہ ہوئے، اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف ایمان لائے۔ بعد ازاں عبیدہ عامر بن عبداللہ اور ابو سلمہ عبد الاشد بن زید اور سعید کی بیوی فاطمہ ہمشیرہ، عمر بن خطاب اور سعید کے باپ زید بن عمر اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر امیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے۔ ان کے بعد جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اور صائب بن عثمان اور عامر بن فہیرہ، عمار بن یاسر اور
شہید اسلام لائے، اور صہیب اسلام لائے۔ دعوت اسلام، ان بزرگوں کے اسلام لانے سے اسلامیوں کی ایک چھوٹی جماعت ہو گئی، جس میں جوان لڑکے، بوڑھی عورتیں سب شامل تھے، لیکن مشرکین کی خوف سے جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلے جاتے تھے اور وہیں نمازیں پڑھتے تھے۔ قریش کا کوئی ایسا جلسہ نہ ہوتا تھا جس میں اسلام کا اور ان کے اسلام لانے کا تذکرہ نہ ہوتا۔ نزول وحی کے تیسرے برس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام عام طور پر دینے کا حکم صادر ہوا۔ دوستو، یہ دعوت اسلام دینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ہوا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی جماعت کی شکل ہو گئی تھی اور ان کے دلوں میں خوف تھا۔ قریش کو دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، یہ دعوت قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسلام میں آنے کے لیے۔ دعوت اسلام اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کو دینے میں شروع کی، اور وحی کے ذریعے اللہ کا حکم ہوا۔ پھر دعوت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دینا شروع کی۔ وہ اسلام کی دعوت دینے کا مقصد کلمے کی دعوت سے ہے۔ کلمے کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کو دی۔ قبیلہ قریش میں سے ہی حضرت اوپر جو دیے گئے قریش میں دعوت اسلام میں جو حضرات ایمان لائے، وہ پہلے ایمان لانے والے یہ تمام حضرات جو اوپر بتلائے گئے جن کے نام، یہی حضرات ایمان لائے اور انہوں نے کلمے کی محنت کی اور دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ انہوں نے جماعت بنائی تھی، لیکن اس میں کوئی نام نہیں تھا جماعت کا، خالی جماعت ہی نام تھا، نہ تبلیغ تھی نہ دیگر جماعت تھی، صرف دعوت اسلام کی جماعت تھی دینے کی۔ اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت اسلام کلمے کی والی دعوت دینا شروع کی، اور لوگوں سے کہا، عربوں سے، کہ لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔